ہم صاحب یہ بتائیے گا، بہت سارے جو ایک خاص مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں روایتیں پیش کرتے ہیں، قرآن کی آیات کے کچھ پس منظر، کچھ شان نزول کی چیزیں ہیں، اس سے استدلال کی جاتا ہے کہ حضرت علی کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں. مثلا علی سے جو محبت رکھتا ہے وہ مومن ہے، علی سے جو بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے. اور اس میں یعنی روایتوں کا اگر آپ مطالعہ کریں، جو کچھ آثار سامنے آتے ہیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی سیدنا علی کا رتبہ، ان کا مقام، ان کی غیر معمولی حیثیت، اس کا تم لوگوں نے پاس رکھنا ہے. لیکن آگے کے جو معاملات ہوئے، جو نزاعات ہوئے، اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا کسی نے پاس نہیں رکھا اور بالکل تلواریں لے کر آ گئے. تو اللہ کے پیغمبر کی جو ہدایت تھی، اس ہدایت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جو انہوں نے مختلف موقعوں پہ بالکل غدیر خم کے موقع پہ بیان کی؟ کیا یہ واضح نہیں کرتی کہ اللہ کے پیغمبر جو ہیں بعد کے نزاعات میں باقی لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ جو علی کہیں اس کو مان لینا؟ یعنی سیاسی معاملات میں اب جو وہ فرمائیں گے وہ مانا جائے گا، یہ قاعدہ طے ہو گیا. اب کوئی ضرورت نہیں ہے امر شورا بینہم کی، اب کوئی ضرورت نہیں ہے جمہوریت کی، اب شورا کی بحثیں بھی ختم ہو گئیں. وہ طے ہو گیا کہ سیدنا علی جو فرمائے وہ مان لیا جائے گا. تو پھر یہ سیدنا صدیق کا جب انتخاب ہو رہا تھا، اس وقت صحابہ نے کیوں نہیں مانا؟ اور انہوں نے اٹھ کے کیوں نہیں کہا کہ مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی تھی اور تمہیں اس بات کا پابند کیا تھا؟ ہر بات کو اس کی جگہ پہ رکھنا چاہیے. اگر کسی موقع پر محبت کی تلقین کی گئی ہے تو محبت تو اللہ کے پیغمبر کے ایک ایک ساتھی سے ہونی چاہیے، سیدنا علی سے بھی ہونی چاہیے. یہ محبت کے منافی کیسے ہو گیا؟ یعنی ہم جب سیدنا صدیق کے کسی اقدام پر نقد کریں گے تو کیا ان کے ساتھ محبت کرنے میں ہم نے کمی کی؟ انسانی معاملات ہیں، ان میں کوئی اختلاف بھی ہوگا، علمی معاملات ہیں، ان میں کوئی رائے بھی مختلف ہوگی. اسی طرح نزاعات ہیں، نزاعات میں تو یہ دیکھا جائے گا کہ معاملہ کیا ہے. تو محبت کی تلقین تو سب صحابہ کے بارے میں رسول اللہ نے کی ہے. سیدنا علی کے بارے میں خاص طور پر اگر کسی موقع پر کی ہے تو سر آنکھوں پر کون آدمی ہے جو یہ جسارت کر سکتا ہے کہ حضور کی محبت کی تلقین کے باوجود اپنے اندر کوئی بغض پال لے؟ تو یہاں تو یہ سوال ہی نہیں ہے، سوال سیاسی معاملات کا ہے. سیاسی معاملات کا اس سے کوئی تعلق نہیں. لوگوں کو اپنا حکمران منتخب کرنا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی طریقہ بتایا ہے کہ امرہم شورا بینہم، مسلمان اپنی رائے سے، اپنے مشورے سے انتخاب کریں گے. اور اگر کسی موقع پر اس کا امکان باقی نہیں رہا تو دنیا میں جو چیز ممکن ہوگی اس کو اختیار کر لیں گے. چنانچہ وہ زمانے میں ساری دنیا میں ملوکیت قائم تھی. ملوکیت بجائے خود ایک نظام ہے. یعنی دنیا نے بڑی مشکل سے یہ سیکھا ہے کہ پرامن انتقال اقتدار کے کیا راستے اختیار کیے جائیں. میں اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں کہ اگر ملوکیت کے طریقے کو اختیار نہ کیا جاتا تو ہر حکمران کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جنگ و جدال کا بازار گرم ہوتا. ہمارے ہاں تو اس کے باوجود ہوتا رہا ہے. عالمگیر نے جب اقتدار سنبھالا تو کیا کرنا پڑا تھا؟ یہ معلوم ہے نا کہ شاہ جہان عالمگیر کو حکومت نہیں دینا چاہتے تھے، ان کے پیش نظر دارا شکوہ تھے. اس موقع پر عالمگیر کو اقدام کرنا پڑا، باپ کے خلاف اقدام کرنا پڑا. تو پھر یہی کچھ ہوتا. تو ملوکیت میں کچھ قاعدے طے ہو جاتے ہیں، کچھ ضابطے ہو جاتے ہیں. کم سے کم ایک خاندان کی حد تک انتقال اقتدار کا عمل پرامن طریقے سے ہوتا رہتا ہے. تو یہ اپنی جگہ ایک نظام ہے. اس میں خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب یہ قانون کی حکمرانی کا لحاظ نہیں کرتا. اس پر الگ سے گفتگو کرنی چاہیے. یعنی اگر ملوکیت میں قانون کی حکمرانی ہے، جس طرح کہ ہم نے بعض اقدامات پر تنقید کر کے بتایا کہ وہاں اسلام کے قانون کا تقاضا یہ تھا، تو پھر وہ ایک نظام ہے جو ان حالات میں اختیار کیا گیا. دنیا نے اختیار کیا، صدیوں تک اختیار کیے رکھا. اب بھی یورپ کے ترقی یافتہ 12 سے 13 ممالک ایسے ہیں جن میں بھی بادشاہت قائم ہے. کیوں قائم ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کچھ اسباب ہیں جو سیاست میں ہوتے ہیں. اس کو مذہبی حوالوں سے بالاتر ہو کے سوچنا چاہیے.